الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ یا علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 63644641، موبائل 0300 4217741، پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ سارے شبان مل کے ملک الذاکرین، ملک الشعراء اور بزم ذاکرین دا سیرا جناب ملک علی جعفر علوی صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ دی بلندی درجات واسطے فاتحہ پڑھو۔ بسم اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین، وعد اللہ الذین آمنوا منکم عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صلوات محمد۔ اس شخصیت دے بلندی درجات واسطے اے مجلس سے ادا ہے کہ جس نے اپنے انداز بیان ملت جعفریہ ایک منفرد نام پیدا کیتا ہے۔ بزم ذاکری ملک علی جعفر علوی آل اللہ مقامہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جڑے 5 وقت دے نمازی اور مولا کائنات دے اتنے منظور نظر اور پاک سین دے مہر یافتہ مدہ خان کہ اج بھی انہاں دے شاگرد خواہ شوکت رضا شوکت ہوئے یا اجاز حسین جھنڈوی ہوئے، انہاں دی گفتگو چوں انہاں دی خوشبو آندی ہے۔
بلائے بلندی درجات ملک علی جعفر بابا سے بلند صلوات. بہت تحمل مزاج شخصیت اور بہت عاجز اور ادیب لبیب، اپنے انداز بیان دے شہنشاہ، مگر میں یہ ہوئی کہاں گا آہ گل چینے چمن سے کیسی نادانی ہوئی کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی. اتنی بڑی شخصیت ساڑھے تو جدا جڑے کہ ذاکری بزم دی ایک ریڑھ دی ہڈی دی مانت تھا. خدا انہاں دے درجات نو بلند کرے، انہاں دے بچیاں نو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور لواحقین و عزیز و اقارب اسانو تسانو انہاں دے اس صدمے دے برداشتی قوت دے وے. ادروائز ممبر پاک تے بیٹھا میرا تو انہاں نال بڑا خونی رشتہ اور میرے بھائی ہیں. جدو کدی مینوں انہاں دیاں باتاں یاد آندیاں بے ساختہ میرے آنسو نکل آئے کہ اجے موسم نہیں سی ساڑھے کلو جدا ہوں دا، مگر جدو کربلا دیو شہید جوان دی شہادت تے نگاہ ہوندی ہے تو پھر ہی ہوئی فیصلہ کرن تے مجبور ہو جانے ہیں کہ مولا تیرا ایک نہایت منظور نظر مدح خان تیرے دربار اچ پہنچ گیا ہے، تو اس دا ذریعہ نجات ہے. اور ایسیاں شخصیتاں ساڑھے آکھڑ نال جنت اچ نہیں جانی. اے طرز بیان، اے شاعری، اے مدح خانی اس وقت تک کسی نو اوندی نہیں جب تک کہ پاکاں دی مہر نہ لگے. وہ خود ہی بزم آل رسول اچ بڑے منظور نظر سن. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. میں اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی چونکہ میرے بعد پڑھن والی شخصیتاں میرے بھائی واجب الاحترام وہ ساڑھے مہمان ہیں. میں ایک چھوٹا جہا میزبان ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں اور بہت پیارے بھائی ہیں. خالق نے 18واں پارہ سورہ نور دے اندر اس آیا مجیدہ دا نزول فرمایا ہے جڑی میں حضور دے سامنے تلاوت کیتی ہے. ارشاد ربانی ہے قبلہ صاحب مرحوم آندا ہے جدو میں قرآن تے کربل دا کفن ہوئے تے علم دا سایہ ہوئے مولا نے دونوں چیزیں عطا کی دیا. دونوں چیزیں ہی پاکاں نے عطا کی تھیں اور پاکاں دے بہت ہی منظور نظر سن. واللہ با حسین خوش آمد نہیں ہے، حقیقت ہے کہ آج ساڑھے چ نہیں سانو ایک بہت بڑی خلا نظر آ رہی ہے. کچھ ذاکر فطرتاً حاسد ہوندے جڑے کہ ساڑھے تجربے چ گزرے اور گزر رہے مگر اس شخص چی چیز ہی نہیں سی. چھوٹے نو بھی پیار نال ملنا، بڑے نو بھی پیار نال ملنا، اور انہاں دی کامیابی دا راز انہاں دی والدہ دی دعا ہے. وہ میری بھی ماں ہیں، انہاں دی بھی ماں ہیں. وہ ہر لمحہ جدوں بھی سفر چ جاندے سن میں اپنے کناں نال کلمات سنے کہ علی جعفر مسافرہ شام تیرے سفرہ دی ذمہ دار. تو ایسے لوگ جڑے ماں باپ تے فرما بردار اور پاکاں دی لسٹ منظور نظر ہیں
وہ اج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو کھلے متھے نال مل کے۔ 18واں پارہ سورہ نور ہے، جڑی میں جناب دے سامنے آیا مجیدہ تلاوت کیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم عاملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں لوگاں نال جڑے ایمان رکھ دیں۔ علماء جمہور نے انہاں لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے کہ جڑے ایمان لے آئے، لے آندے او ہیں جڑے ایمان تو خالی ہوندے، رکھ دے او ہیں جڑے کلے ایمان ہوندے۔ کیا وعدہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین تے انہوں خلافت میں اللہ دے مانگا، کما استخلف الذین من قبلہم۔ ارشاد ربوبیت ہے کہ میرے خلافت دین دا کو نیا انداز، نیا طریقہ، نیا سلیقہ، نیا رنگ، نیا ڈھنگ، نیا قانون، نیا اصول نہیں ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، میں ایسا خلیفہ بناواں گا جیسے میں پہلے بنا چکا ہوں۔ اور ویکھنا یہ ہے کہ جڑے خالق نے بنائے انہاں دا کی مقام ہے تے جنہاں اسی مننے ہیں۔ جے تک خالق دے بنایا ہویا نال ساڈے مل دے تو پھر وہ خلیفہ برحق ہے، تے جے اللہ دے بنایا ہویا دیا صفتاں ہو رون تے ساڈیاں خلیفیاں دیا عادتاں ہو رون، تو پھر معاف کرنا پلیز، ڈونٹ مائنڈ، وہ اللہ کے خلیفے نہیں، وہ پنڈ دے خلیفے۔ اس آیت دی تفسیر ابو اللہ ماں کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، دین دی لج گناہگارا دی کج، محمد دے دین دا جج علی مولا سید دی تفسیر کر دیا، فرمائیں کہ میں چوتھا خلیفہ۔ پریشان ہو گئے مولا فرمان میں چوتھا ضرور ہاں، لیکن اجماع دا نہیں، شورے دا نہیں، الیکشن دا نہیں، ریفرنڈم دا نہیں، ٹاؤن کمیٹی دا نہیں، شکیفے دی دکان دا نہیں۔ علی نے تجھ اس طرح سمجھایا اور تستاتے بے حد تو سمجھا نہیں ندان ابھی تو راضے بنا تو خدا نے اس لیے رکھتا ہے پیچھے نام احمد تھا نہ لے لے تو پاتی میں نام احمد تھا زبان بھول جائے جب نام اللہ تا نکلے پھر کلمہ رسول اللہ تا دیکھیں جی ہاں بچے دی زبان توتلی قد چھوٹا اور دی ایج بھی ویکھ لو تے
تے مولا دی محبت بھی ویکھ لو. اگر علی سمجھ چاہے تے ایو جے بچیاں دی آ جائے، نہ آئے تے ایڈے بے ایمان. علی مولا نو سمجھ گئے تو بچے بھی سمجھ گئے، نہ سمجھے تو لوگ رشتہ دے کی بھی نہ سمجھے. مولا فرماندن میں چوتھا خلیفہ، پہلا نہیں چوتھا، مگر قرآن دا اور رحمان دا. پہلی خلافت قرآن آدم دی، دوسری داؤد دی، تیسری ہارون دی، چوتھی میں حیدر قرار دی. میں نو دکھ لگدا ہے کہ علی نال نبی نہیں ملدے. تو علی مولا نال او بندے ویلڈ کیتے نہیں جنہاں دا جگنی چ بھی نہ نہیں. سلامت رہو. بڑی مہربانی. پہلی خلافت آدم دی، اللہ رب العزت فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے خلیفہ بناونا لا. تسی نہیں، اے مجاز توانو نہیں، اے اختیار توانو نہیں، اے عہدہ میرے کو اے میں بناونا لا. اللہ جانتا سی نا بندیاں دی نیتاں بھی جی میں بندیاں تے سٹیا انہاں جو کمی ہونا سی اگے لے ہونا سی. اے دیکھو نا ہن ساڈے موجودہ صدر مملکت اللہ نظر بد تو بچائے، بہت اچھے، بہت ملک دے خیر خواہ اور ماشاءاللہ بہت خاندانی انسان ہیں. مولوی راتی دنے ستھنا کنیے ہوئیاں سڑکاں تے نسے پھر دن، وردی لاؤ. انہوں پتہ ہے کہ جے میں وردی لا دیتی انہاں اوہی کم کرنا جڑا انہاں دے وڈکے کر دے رہے ہیں. وہ اختیار ہی انہیں اپنے کول رکھے بھی اے میں ادھا ہی کول رکھنا ہے، اس سے تے ہی انہوں نے قابو آنا ہے. توجہ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم دی خلافت دا اعلان کیتا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے خلیفہ بناونا لا. جدو خالق اعلان کیتا سارے فرشتے بول اٹھے یا خداوند عالم اس نو بنانا چاہنا ہے جڑا زمین تے خون ریزیاں کرے. خالق فرمایا چپ ہو جاؤ، انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جاننا. اور میں نو ایمان نہ دسو اللہ کینو فرما رہے ہیں؟ فرشتیاں نو. ایک کون ہیں؟ نوری مخلوق. ایک کتھے رہندے؟ بہشتی. انہوں دا مقام کی ہے قرب الہی، رب دے کول بیٹھنا لے نوری. اللہ فرما رہا جو میں جان رہا تسی نہیں جان دے. تو سمجھ جا گیا خلافت دا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدو رب دے کول بیٹھنا لے نوری نہیں سمجھ سکے ظالمہ محمد دا شورا پینا لے خاکی کی میں سمجھ. خالق فرمایا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ میرے فرشتوں آدم نو سجدہ کرو. کیوں جی؟ اج دی پھٹی ہوئی نسل دا ملا آندا جی خدا دے بغیر کسی نو سجدہ نہ کرو. اے اللہ اپنے ہوندیاں سوندیاں کیوں آرڈر دے رہا ہے کہ آدم نو سجدہ کرو؟ تو پھر مننا پائے گا سجدہ دو جگہ تے جائز ہے، یا خدا نو یا تعظیماً خدا دے چنے ہوئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ میرے فرشتوں آدم نو سجدہ کرو. قرآن دا فَسَجَدُوا سب کر گئے الا ابلیس. حضرت صاحبہ کر گئے، شیطان نہیں کیتا. اے شیطان کوئی قوم دا نہ ہے؟ شیطان کون ہے؟ کردار دا نہ. اے پہلے فرشتہ سی کیونکہ آیت قرآن دی دس رہی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ میرے فرشتوں آدم نو سجدہ کرو. حکم ہے فرشتوں، معلوم ہے فرشتہ سی، فرشتہ نو آرڈر ہویا. اگو اللہ ونڈ کر دیتی کہ سب کر گئے مگر ابلیس نے کیتا. وہ شیطان ہو گیا. کیوں؟ اس اللہ دے چنے ہوئے دا انکار کیتا. جڑے سجدہ کر گئے وہ فرشتے رہ گئے، جڑا منکر ہو گیا وہ شیطان ہو گیا. پھر یاد رکھ شیطان ہوندا ہی ہو جڑا اللہ دے چنے ہوئے دا منکر ہو. جڑا اللہ دے چنے ہوئے دا منکر ہوئے وہی شیطان. سجدہ نہیں کیتا. جدو سجدہ نہیں کیتا میں تھوڑے کو پوچھنا اللہ نے انہوں کان پھڑائے، کوئی ڈانگ سوٹا، کوئی کھلا بجا. آؤ قرآن کو پوچھو اے تیرے چنے ہوئے دا منکر ہے یا اللہ ہے تیرے چنے ہوئے دا منکر ہے. انہوں سزا کی دیتی ہے، انہوں کی سزا دیتی جدو سجدہ نہیں کیتا. اللہ فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ نکل میرے دربار چو اِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تیرے اتے میری قیامت تک لعنت ہے. پھر سمجھ چاہ گیا اللہ دے چنے دے منکر دی سزا ڈنڈے چھتر نہیں، دو سزاون پہلے دربار چو کڈیا جاندا ہی پھر قیامت گل چ لعنت دا. پہلے دربار چو کومونی کومونی پیچھے پیچھے بار بار گھر گھر سر پر. ایک گل میں دسو یہ جدو لعنت پئی ہے یہ بیٹھا کتھے سی؟ قذافی سٹیڈیم مقام عرفات تے صفا مروہ تے وچ بہشت دے. توجہ میں مکون لگا. افسوس ہے کہ میں تھوڑا جب پنچر ہو گیا میرا گلا کچھ خراب سی لیکن چونکہ واجب سی اس واسطے میں حاضری لاؤن واسطے آیا. بہرحال تواڈے جوگا مہنگا کہ جدو لعنت پئی بیٹھا کتھے سی؟ وچ بہشت دے. قبلہ سجے بھی نوری ملک صاحب، کھبے بھی نوری، مقام بھی پاک، جگہ بھی پاک، ساتھی بھی پاک، سنگت بھی پاک، ماحول بھی پاک. پاکاں دے کول بیٹھا ہے سجے کھبے پاک. پہ گئی لعنت تو پھر من کے اٹھنا پائے گا. اے لعنت ہے ہی اجئی اوتری شے جدو پوندی ہے نہ سجا ویکھ دی ہے نہ کھبا.
अली वली से है जो दुश्मनी है तो तैदो बंदे हयात दातो अली वली से जो दुश्मनी है तो तैदो बंदे हयात दातो अगर ये मुमकिन हो सके तो अगर ये मुमकिन हो सके तो लहद में तन्हा आयते रात दातो क्यों उसे बुरोज़े महशर सजा मिलेगी तब अपने अपने बुरे दिए दी सदा ये आएगी इस तरफ से फिदर से छोड़ो दे बेटा बात ये है ना बई एक फिदक दे चोरां दी माशर दी तफ्तीश मैं मौला तो पैरी पै के लैनी सजे भी नूरी खबे भी नूरी मकाम पाक जगह पाक सोबत पाक पाका दे विच बैठा है पै गई लानत ये जदों लानत पई है किसी फरिश्ते ने सिफारिश की थी कोई फरिश्ता बोलिया बे लानत ठहर जा ये साडा यार रहा है बड़ी मेहरबानी किसे फरिश्ते आखे होवे बिलानती तो हुण बने ये साडा पुराना यार है असी रहे कट्ठे हाँ सियाने साना में पता लानती दी हमायत करिए ते इधर आ जांदी तो पैंदी उसे ते ही है जेदे ते पैनी हुंदी किबला इसने सजदा क्यों नहीं कीता मैं कुरान चुए दा खुरा लभ्या बेईमान दा मैं सजदा क्यों नहीं कीता अल्लाह बादशाह फरमांदा अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन तकब्बर च आ गया गरूर च आ गया तकब्बर मुर्शिद गरूर मलक साहब क्या गरूर ए बच्चा मैं बुढ़ा ये बच्चा मैं बुढ़ा ये हुण बने मैं पहले दा एडा मैं बुढ़ा होके इनू मन्ना किवें अल्लाह आख्या लानतिया तू बुढ़ा होके मासूम दी मुखालफत कर रहे हैं ए लानत तेरे मगरों लेनी ही नहीं अल्लाह फरमाता कान मिनल काफिरीन पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाओ कान मैंने था बिन मैंने से अल्लाह फरमाता काफिरों में से था काफिरों दे विचों आ ये समझ नहीं आई ये काफिरों दे विचों किवें सी रिया नूरिया दे नाल नमाज़ां पढ़दा रहा तस्बीहां करदा रहा सजदे करदा रहा जगह जगह ते झुकिया अल्लाह फरमाता विचों काफरा मालूम हुंदा अमल दी आड़ विच अमल दी आड़ विच लिबास दी आड़ विच इसने दाल आई रखिया है उदों पता लगा विचों काफिर होंदा जदों अल्लाह ने अपने चुने हुए दा ऐलान किया इस इनकार किया समझ आया इहो जे बेईमान रहणगे भी नाल मैं कई बारी सोचा बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह मैं कई बारी सोचा बई बेईमाना मेरे कोल तो होवे ना कदी तो मैनू पूछा भी तू जो इन्नी अल्लाह की इबादत की है कित्थों तू टुरे है तू राती दिने अल्लाहू की सुथन उची तस्बीह हाथी हुलिया फिटफाट राती दिने खुदा की इबादत की
عبادت کی تو جگہ چھڑی کوئی نہیں، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی فصل. اخیر تو اوتھے ہی مویا نا جتھے ٹکٹ تو بغیر لنگ نہیں سی سکتے، تسی پہنچے ہی نہیں ہیں. سمجھ آئی نا؟ راتی دن عبادت کی تھی. اگر ایک آدم نو سجدہ کر لیندہ اللہ دے پاویں 10 20 30 40 50 سجدے کٹ ہی کردا. بلکہ میں بڑی فراغ دلی نال آکھنا میرے گھر تو لے کے لاہور تک ساری زمین چھڑ دیندہ. بلکہ بڑی فراغ دلی نال آکھنا جے تیرے منہ تے نک ہوندا تو ساڈا ملک ہی چھڑ دیندہ. جے تو انی گندے ہو کے مرنا سی. میں شیطان ہوں آخری توجہ ہے نا. تو جگہ جگہ تے چھکیا، تیرا سارا عمل بیکار ہو گیا. ایک آدم دے سجدے نہ کرن تو سمجھ چایا اے جنت تیری ماسی دا گھر نہیں. تیرے عمل ایویں ضائع جانے دی جویں شیطان دے گئے. شیطان آدم دا منکر، ظالم تو علی دا منکر. ساری عبادت بیکار ہو گئی. ایک آدم دے سجدہ نہ کرن تو سمجھی چاہیا کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ خلیفۃ اللہ دا اقرار. اے پڑھی ہے میں ہون تک قرآن دی تفسیر. ہون میں جناب نو سناواں رسول پاک دی حدیث. بناواں ویڈیو. کتاب دا نام مشکاۃ شریف، صفحہ نمبر 568، مطبوعہ مصر، ورقے دا سجا پاسا 13ویں سطر. پیغمبر خدا فرمانے سیاکولا فی امتی اقوامن، میری امت کچھ قوم آن گیا، قوم نہیں اقوامن، میری امت کچھ قوم آن گیا یقرؤن القرآن، قرآن بڑا پڑھن گے، صلاۃ ملا صلاۃ، نماز تے نماز، کس لحیتن شریعت ود کے سر مننے ہوئے، شلوارہ گٹے تو اونچیاں، جنت دی طرف جان گے. فرشتہ نو حکم ہو واقفوہم، ٹھراؤ انہا لوگانو، انہم مسئولون، اجے سوال کرنا ہے. وہ آکھن گے کیا سوال؟ نمازہ پڑھیا، روزے رکھے، حج کیتے، زکاة دیتی. فرمایا ہر چیز ٹھیک مگر یخرجونا اللہ خیر البریات علی ابن ابی طالب، ان کے دل میں علی کا بغض انہیں جہنم میں دھکیل دیا. بس میری حاضری ہو گئی. ملک صاحب تانوں فضائل و مصائب دی معراج کراؤں گے. میں جس ویلے کوئی فضائل دی بات تے اپنی تقریر ختم کرا، اتھے میں اپنے خون دے ہتھوں مجبور ہو کے یہ لفظ آخدا ہوں، عمر بے وفا ہے، ایدہ اعتبار کوئی نہیں. آج کچھ کل کچھ انہیں نبیوں نال وفا نہیں کی تھی. پچھلے سال میرا ایکسیڈنٹ ہویا، میری لت میں تکلیف ہو گئی. کئیاں ذاکرہ نے فاتحہ پڑھاتے، مولویاں مٹھائیاں منڈیاں، مگروں لتھا. ایک مومن بیچارہ محبت بے قابو ہو کے میں نے کہا علوی صاحب سنیا تسی فوت ہو گئے. میں کہا ہاں جی ہو گیا. آخر تسی بول دے پہ، میں کہا مولا نے کیا دینا گل کرنا. جو ہے نا عمر بے وفا ہے، ایدہ اعتبار کوئی نہیں.
انہیں نبیاں نال وفا نہیں کیتی، میرے لفظ سینے تے تعویذ بنا دے، کائنات دی ہر چیز بھول جائے، علی نو نہ بھول۔ جے تو علی مولا نو بھول گیا، میں نے پاک منبر دی قسم ہے، علی مولا دا جانا کچھ نہیں، تیرا رانا کچھ نہیں۔ اے رات نو 9 بجے خبریں نہیں ہوندی ٹی وی تھے، ٹی وی ہے نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں جے دے گھر ٹی وی، یعنی ایک بی بی سارے ورلڈ دیا خبرہ دن دی، وہ دے بعد ایک نکی جی بی بی ہوندی، پاکستان میں نقشہ بڑے ہوندہ ہے، وہ دے آتی سوٹی ہوندی، وہ دس دی کل کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے، بہاولپور سے آندھی آنے کا امکان ہے، لاہور میں چھیٹے پڑنے کا امکان ہے، یہ جو چھٹا پہیاں نہیں، اس ٹینی جی نو کی میں پتہ لگ گیا۔ وہ آج دن جی ساڑھے کو ایسے سینسی آلن سانو کل آنا لے کل دے موسم دا پتہ لگ جاندہ ہے، تے جے آج دا سائنسدان تینو دس سکتا ہے کل آنا لے کل کیسا تے کیسا موسم ہوئے گا، تے جس نبی دی دہلیز تو علم دیا بھراچا پہیاں نکل دیا، سانو بھی رسول دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا، اس سے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے، اس بندے نہیں مننا جتھے کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے۔ تھوڑا منہ میرے آل، میرا تھوڑے آل، میں تو اجازت لین لگا، ملک صاحب دے سپرد ممبر کرنے لگا، تے پیغمبر دا فرمان کہ یا علی لا یحبوک الا حلالی ولا یبغضوک الا حرامی، علی تیرا نام سن کے ٹھر جان والا حلالی ہے، جنہاں متھے تے وٹ پائے سمجھو کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان۔ میں موسم چیک کرنے لگا، اگر مینوں کوئی شک پیا پاک منبر دی قسم میں توڑ آ کے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آکھاں گا سویٹ ہارٹ، یہاں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے۔ نام علی حلالی اور حرامی دی پہچان، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ اتنے موسم ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یا علی مدد، یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 63644641، موبائل 0300 4217741، پروپرائٹرز محمود الحسن